تشریح کی جو رحمت تھی وہ ہمیں عطا کی، الحمدللہ صحت اور عافیت کے ساتھ، اس پہ بھی سارے الحمدللہ کہتے ہیں۔ اب دوسرا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اب آج کی نشست میں آپ کو ذخیرہ احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ بتاؤں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت رحمت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اب انسان کی ازلی دشمنی، ذاتی دشمنی شیطان کے ساتھ، ذرا اس کو مزید آگے لے کے تو شیطان کی ذاتی دشمنی رحمان کے ساتھ، اب شیطان کی دشمنی اللہ کے ساتھ ہے، ذاتی دشمنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا کہ وہ انسان کو برگلاتا ہے؟ اب اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا تو شیطان نے نہیں کیا۔ اب شیطان کو وہ آگ تھی، فخرج انک رجیم، نکل جا تو آج کے بعد راندہ درگاہ ہے، مردود ہے۔ اب شیطان نکلا تو اس نے جو جو مانگا اسے مل گیا۔ شیطان نے مانگا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی اور مہلت دی جائے، شیطان کو مل گئی۔ شیطان کو قوت اور طاقت ایسی عطا کی، فرمایا کہ تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، انہیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ اور انسانوں کی اولاد اور نسل بڑھنے کے لیے کوئی اصول ہے، لیکن شیطان کی ذریت اور اولاد جو ہے وہ 24 گھنٹے میں بڑھ جائے گی، اس کی نسل بھی زیادہ ہے، انسانوں کے مقابلے میں قوت اور طاقت بھی زیادہ ہے۔ انسان کے وجود کے اندر ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، خون کے بہاؤ کی طرح شیطان انسان کے وجود کے اندر دوڑتا ہے اور انسان کو نظر بھی نہیں آتا، اور پھر دن اور رات میں لگا ہوا ہے اور قیامت کی صبح تک لگا رہے گا، اور اللہ نے اسے خوب مہلت بھی عطا کرے گا۔ اب یہ شیطان گمراہ کر رہا ہے، لگاتار گمراہ کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا عطا کیا؟ فرمایا کہ یہ میرا ذاتی دشمن ہے، لہٰذا جب تمہیں یہ تنگ کرے تو میرے پرسنل نمبر پہ ذاتی نام لے کے تم نے ابتدا کرنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارے کسی بھی کام کی ابتدا ہوتی ہے تو کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل اور دم کٹا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ میں آپ دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ دو صفاتی نام ہیں، کہیں وہ قدیر ہے، کہیں سمیع ہے، کہیں بصیر ہے۔ اللہ نے اپنے صفاتی نام بتلائے، لیکن بات جب شیطان کے مقابلے کی آئی تو اللہ نے فرمایا چونکہ یہ میرا ذاتی ازلی دشمن ہے، لہٰذا تم نے جب بھی یہ دیکھو تمہارے اوپر حملہ کرے تو میرے ذاتی نام کو لے کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس تعوذ میں اللہ نے ذاتی نام ذکر کیا، ساتھ میں رحمان اور رحیم ذکر نہیں کیا۔ ذاتی نام لے کے جب شیطان کے مقابلے میں اترو گے تو پھر اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ شیطان بڑا خوش تھا کہ مجھے انسان کے وجود میں گھسنے کی طاقت مل گئی۔ شیطان بڑا خوش ہے کہ یہ انسان بیمار ہوتا ہے، شیطان بیمار نہیں ہوتا۔ اس کے سر میں درد ہے، اس کے سر میں درد نہیں ہے، یہ پریشان ہے، اسے پریشانی کوئی نہیں ہے، وہ جیسا چاہتا ہے وہ روئے زمین پہ بھاگتا دوڑتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، انسان سوتا ہے وہ نیند میں بھی اٹیک اور حملہ کرتا رہتا ہے۔ اب شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے یہ اتنا قوت اور طاقت والا ہے، مقابلے میں انسان کیسا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا، انسان عجلت پسند بھی ہے، انسان جلد باز بھی ہے، فتورا بھی ہے،
نہ شکرہ بھی ہے، توڑ دلا بھی ہے۔ انسان کے اندر خامیاں اور کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں۔ جو مقابل میں دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اب شیطان اور انسان کا جو آپس میں مقابل ہو تو انسان ظاہر بات ہے جیت نہیں سکتا، لیکن اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ میں نے اپنی بات کی ابتدا اس سوال سے اٹھائی ہے کہ ربا جب ہم کمزور تھے، مقابلے میں شیطان تھا، ہمارا بس چلتا نہیں ہے، اے اللہ تو اسے پیدا ہی نہ کرتا، تیرے بندے تیری اطاعت اور فرما برداری کرتے۔ اللہ نے اس کا جواب یوں دیا کہ میرے بندے تجھے میرے خیر اور شر کا مجسمہ بنایا ہے، انسان میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ اب شیطان نہ ہوتا، انسان گناہ کرتا تو ڈائریکٹ انسان کے اوپر حرف آتا، انسان کے اوپر ڈائریکٹ کہا جاتا مجرم یہ ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ادھر سے اما حوا اور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو منع کیا گیا، آپ نے دانا کھایا تو کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، بات شیطان پہ لگا دی، فرمایا میرا آدم تو ایسا نہیں تھا، میری حوا تو ایسی نہیں تھی۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ بات جب بھی انسان کے گناہ کی آتی ہے تو فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے حضرت موسیٰ کو بلا کے آگے لے گیا۔ اب شیطان جب بلاتا ہے، شیطان کی طرف نسبت کرنی تھی، اپنے پیغمبروں کو بچانا تھا، انسانیت کو بچانا تھا اور انسانیت کو جنت کی طرف لے کے جانا تھا، لہٰذا اللہ نے شیطان کو پیدا کر دیا۔ اب شیطان گمراہ کرتا ہے، نسبت شیطان کی طرف ہوتی ہے، شیطان قوت اور طاقت کے ساتھ لگا ہوا ہے، بندہ کمزور ہے۔ اب آتے ہیں عشرہ رحمت گزر گیا، اب دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ آپ ذخیرہ احادیث میں دیکھیے کہ آپ کی زندگی کے سال کے اندر 12 مہینے ہیں، اگر میں ان کو 12 مہینوں میں ڈیوائیڈ کر دوں، تقسیم کر کے یوں کہوں کہ اللہ نے ہر مہینے کے لیے مغفرت کا ایک بہانہ رکھ کے تیری مغفرت کر دی کہ 11 مہینے تو اللہ کی بغاوت، نافرمانی میں، سرکشی اور سستی میں، غفلت میں زندگی گزار کے رمضان کا مہینہ آیا، میں نے دیکھا کہ ادھر سے چاند نظر آیا، یہ چاند جیسے چہرے مسجد بھر گئی، دوسرے دن کم ہے، تیسرے دن کم ہے، رات کو ہلکی سی بارش ہوئی، بارش اور آندھی میں میرے اور آپ کے آقا او مولا حضرت محمد الرسول اللہ، سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب آندھی آتی، بارش آتی، حضور مسجد کی طرف بھاگتے تھے، حضور کا امتی، ہلکی سی آندھی آئی، بارش آئی، ادھر سے گرج چمک ہوئی، مسجد خالی ہوگی۔ یہ تیرا اور میرا ایمان ہے، اللہ کو پتا تھا یہ کمزور ایمان والا ہے، یہ پہلے دن آئے گا، پھر کوئی 8 پڑھے گا، کوئی 10 پڑھے گا، کوئی 2-4 پڑھ کے پیچھے لیٹا رہے گا۔ آج ویڈیو شیئر ہوتی ہے کہ فلاں مسجد میں دیکھیں یہ حالت ہے، فلاں مسجد میں یہ حالت ہے، پیچھے تراویح میں نوجوان لیٹا ہوا ہوتا ہے، یہ بوڑھا کھڑا ہوتا ہے، بوڑھے کو مرنے کی فکر لگی ہوئی ہے، جوان بے غم لیٹا ہوا ہے کہ رکوع میں میں شریک ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ تو دوسری مسجدوں کی حالت ہے، کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ہماری مسجد میں بھی یہ حالت ہے، ربا اس امت کو کیا ہوگا؟ فرمایا میری امت جو ہے، میرا انسان مجھے پتا ہے، میں نے اس کے اندر عیب پیدا کیے، یہ گناہگار ہے، یہ کمزور ہے، لیکن یہ غدار نہیں ہے، یہ میرا ہے، میں اسے بخش کے رہوں گا۔ ربا تو کیسے بخشے گا؟ ادھر سے شیطان اتنا قوت اور طاقت کے ساتھ، تو نے جو اس نے مانگا تو نے دے دیا۔ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، میرے بندے میں ایسا انتظام کروں گا، شیطان کو جکڑ کے سمندر کی تہوں میں ڈال۔ اب شیطان کو جکڑ کے سمندر کی تہوں میں ڈال دیا ہے، اب بندہ جو ہے وہ جوش میں آئے، تیرے راستے سے شیطان ہٹ گیا، ہاں یہ تیرا شیطان ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے شیطان بندہ ہوا ہے، یہ بات بھی دل کو نہیں لگتی۔ میں نے کہا ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے، شیطان کو تو باندھ دیا، لیکن 11 مہینے اس نفس پہ شیطان نے محنت کی۔ آج یہ سستی بھی یہ نفس کرتا ہے، غفلت بھی یہ نفس کرتا ہے، روزے بھی یہ نفس کھاتا ہے، اس لیے کہ شیطان تو بن گیا ہے۔ شیطان کو پیدا اس لیے کیا کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے، اللہ شیطان کی طرف منسوب کر کے اس انسان کو بخشنا چاہتے ہیں۔ پھر آئیے دیکھتے ہیں اللہ کیسے بخشتے ہیں۔ کہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلا بہانہ یہ تلاش کیا کہ تیرے دشمن شیطان کو میں نے سمندر کی تہوں میں ڈال دیا۔ ربا اور کیا انتظام کیا؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
دوسرا بہانہ یہ تلاش کیا، مجھے پتہ ہے تو کمزور ہے، تیرے اندر نیکی کی سکت کم ہے، کہیں 2 پڑھے گا 4 پڑھے گا، کہیں فرض گھر میں پڑھے گا، کہیں جماعت کے ساتھ آئے گا، کہیں دین کی بات سنے گا، ایمان تازہ ہو کے تہجد بھی پڑھے گا، کہیں فرض نماز کو بھی چھوڑ دے گا، آج تیری ایک نیکی کو میں 10 کے عوض میں تولوں گا، پھر 10 سے 700 تک، پھر 49 کروڑ تک اللہ لیں گے۔ اور فرمایا رمضان پیکج کا مہینہ ہے، نفل فرض کے برابر، فرض کو 70 گنا بڑھا کے اپنے بندے کو قوت اور طاقت دوں گا، شیطان کے مقابل کر دوں گا۔ ربا اس کے بعد کیا ہوگا؟ ادھر سے شیطان جکڑا گیا، میری نیکیوں کو، ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیا گیا۔ فرمایا پھر بھی غفلت ہو، پھر بھی سستی ہو، پھر بھی کوتاہی ہو، کہیں یہ اوور ایٹنگ کر کے یہ سوتا رہے گا، زیادہ کھا کے یہ سوتا رہے گا، یہ غفلت میں ہے، کوتاہی میں ہے۔ اللہ نے دوسری مخلوقات کو لگا دیا کہ جو ہے وہ سمندر کی مچھلیاں تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، ہوا کے چرند پرند اس غافل انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کو تیرے لیے استغفار میں لگا دیا۔ ربا شیطان کو تو نے جکڑا، میری نیکیوں کو تو نے بڑھا دیا، اور باقی ساری کی ساری چیزوں کو اللہ نے میری اور آپ کی مغفرت میں لگا دیا۔ اس کے علاوہ کیا بہانہ ہے؟ فرمایا چوتھا بہانہ یہ ہے کہ سارا دن تو تھکا ہوا ہے، غفلت میں ہے، یا عبادت کرتا رہا یا سوتا رہا، اب افطاری کے وقت تجھے بھوک نے تڑپایا ہے، آ رب کے حضور جو ہاتھ اٹھا کے تو مانگے گا میں تیری دعاؤں کو قبول کروں۔ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں خوب قبول ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں دعا کریں بس میرا یہ کام ہو جائے، میں اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ اور اللہ کے بندے تو مجھ سے تھوڑا ہی مانگ رہا ہے، تیرا یہ کام ہو جائے تو اور کچھ کیوں نہیں مانگتا؟ آج تجھے یہ تکلیف ہے کہ استاد یہ کام ہو جائے بس اس کے بعد گلے شکوے ختم، اور کچھ نہیں مانگتا۔ نہیں، آج میں بول رہا ہوں تو میرا دماغ ہے تو میں بول رہا ہوں، میں آپ کے سامنے حرکت کر رہا ہوں تو میں صحت میں ہوں تو بول رہا ہوں۔ اگر مجھے اللہ نے کچھ سمجھ دی ہے، اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک یہ ساری وہ نعمتیں ہیں، وہ چیزیں جو ہم نے ان کی حفاظت مانگنی ہے، اے اللہ دماغ کی بھی حفاظت فرما، چہرے کی بھی حفاظت فرما، کئی گناہوں کی وجہ سے ہم بندر اور خنزیر نہ بن جائیں۔ یہ ہر دعا مانگنے کی ہے۔ ایک بندہ کروڑ مانگتا ہے، ایک ارب مانگتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کیوں اتنا زیادہ مانگتا ہے؟ اب تجھے کیا تکلیف ہے؟ اپنے رب سے مانگتا ہوں، اور رب عطا بھی کرتا ہے، رب عطا بھی کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو زیادہ مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، زیادہ مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ اور افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے یا تو سستی اور غفلت میں ہوتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ادھر سے افطاری کا وقت ہوا، ابھی یہاں سے لوٹا اٹھایا واش روم چلا گیا، گھنٹہ وہاں لگایا، ادھر اذان ہو گئی اور ادھر جو ہے وہ افطاری کا وقت چلا گیا۔ ہماری مستورات کیا کرتی ہیں؟ دسترخوان کو سجانے کے لیے کہیں پکوڑے بن رہے ہیں، کہیں کباب بن رہے ہیں، کہیں جو وہ ڈشز تیار ہوئی ہیں، اور افطاری کا وقت چلا گیا۔ قبولیت کا وقت ہے، کوئی اللہ کا ولی کہہ دے کہ فلاں وقت قبولیت کا ہے، فلاں گھڑی قبولیت کی ہے۔ آج جیسے سوشل میڈیا پہ کوئی بات چلتی ہے کہ ایک جو ہے وہ آخری جمعے کو اگر 2 رکعتیں پڑھو ساری عبادات، ساری نمازیں معاف، اس طرح کی کوئی بات چلا دیتا ہے جو اصول کے خلاف ہوتی ہے۔ لوگ اس وقت میں اہتمام کرتے ہیں کہ فلاں اللہ کے ولی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، سارے کام چھوڑو دعا مانگو۔ تو بتاؤ سارے ولیوں کا ولی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں شک ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں افطاری کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اور رمضان المبارک کی 24 گھنٹوں میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جب تیری دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہ پکی بات ہے۔ تو کیا خیال ہے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دے اور پھر بھی ہم اپنی حاجات کو پوری نہ کر سکیں اور لوگوں سے مانگتے پھر؟ اللہ رب العزت نے یہ رحمت کے بہانے شیطان کو جکڑا، میری اور آپ کی نیکیوں کو بڑھا دیا، چرند پرند کو استغفار کے لیے لگا دیا۔ افطاری کا وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے، اچھا پھر بھی بندہ نہیں مانگتا۔ اللہ نے عمومی پیکج دیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تم میرے لیے روزہ رکھ کے دیکھ، میں تیرے پچھلے اور بعد کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ نے عمومی پیکج دیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رات کو تراویح کی نماز میں ذرا اپنے وجود کو قوت اور طاقت دیکھ کے تو دیکھ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، پچھلے بات کے سارے گناہ۔ کیسا عجیب پیکج ہے۔ اچھا چلتے 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 آخری حشرہ آ گیا، اب رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل، 83 سال تقریباً بنتے ہیں،
82 اشاریہ کچھ پوائنٹ اوپر 83 سال اللہ ماشاءاللہ کوئی ہمارے بزرگ 83 سال کو پہنچے، وگرنہ اس سے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں۔ گویا ایک رات مل گئی، اس ایک رات میں اللہ پوری زندگی کا جو ثواب عطا کر دیں۔ اب یہ رحمت کا بہانہ کیسا ہے؟ صرف ایک رات مل گئی۔ اچھا ایک رات بھی ایسی ہوتی نا، اگر متعین ہو جاتی کہ یہ 21ویں ہے یا 27ویں ہے تو پھر یہ امت کیا کہتی؟ اچھا رات تو بڑی ہے، میں انشاءاللہ آخری پہر میں کچھ مانگ لوں۔ تو اب جب آخری پہر آتا تو یہ لوٹا لے کے وضو بنانے کے لیے جاتا اور وہ ختم ہو جاتا۔ اب اللہ نے اسے چھپا دیا 21 23 25 27 29 ربا کب سے ہے؟ فرمایا مغرب سے شروع ہوگی حتی مطلع الفجر، صبح تک رہے گی۔ ممتد کر دیا رحمت کے بہانے۔ اب اس میں بھی بندہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو پھر اللہ نے ایک اور کیا چھوڑی، فرمایا قرآن اور روزے دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ القرآن اور رمضان یشفعان یوم القیامہ، جو رمضان اور قرآن کو جوڑے گا یہ دونوں قیامت والے دن اس کے لیے شفاعت کریں گے، یہ دونوں قیامت والے دن اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ اب یہ رحمت کے بہانے ذرا آپ دیکھیے، اب بندہ غفلت اور سستی میں جاتے 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 اس نے لیلۃ القدر بھی چھوڑ دی، پھر بھی ہوش نہ آیا، سویا ہوا تھا، مسجد میں آیا، بیان سنا، بات آئی دل میں کہ رب تو معاف کرنے پہ ہے، اللہ بخشش کرنا چاہتا ہے۔ اب لیلۃ القدر بھی چلی گئی، آخری رات ہے، آخری رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی؟ چاند رات۔ کیا ہوتا ہے؟ چاند رات۔ صاحب اعتکاف بیٹھے، داڑھی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، پچھلے سارے بخش ہوئے، چاند رات بازار میں نکل کے ایک رات میں ساری نیکیاں ضائع کر۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ پورا مہینہ ضائع کر دیا، اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ اب یہ چاند رات کو شریعت لیلۃ الجائزہ کہتی ہے۔ جائزہ عربی میں کہتے ہیں گفٹ اور انعام کو، اللہ انعام ریوارڈ دینا چاہتے ہیں تجھے۔ لیلۃ الجائزہ میں فرمایا ہر رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کی مغفرت کرتا ہوں، ہر رات 10 لاکھ جہنمیوں کی مغفرت۔ یہ بات سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جو بیٹھتے تھے نا، حضور نے مثال دی، فرمایا شعبان کی 15ویں رات، فرمایا کتنی بخشش ہوتی ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا اگر کوئی قبیلہ تھا وہ قبیلہ بنو کلب کا قبیلہ تھا۔ اس کی بکریاں اتنی تھی، جب نکلتی تھی تو دونوں پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہی بکریاں نظر آتی تھی۔ حضور نے سمجھانے کے لیے فرمایا اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان کے وجود کے اوپر جتنے بال ہیں، اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اب ایک رات میں 10 لاکھ یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ اب 29 راتیں ہیں یا 30 ہیں؟ اتنے 30 کے اعتبار سے آپ اسے تقسیم ضرب کر کے دیکھیں کتنے لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ آئیے لیلۃ الجائزہ میں اللہ فرماتے ہیں پورا مہینہ جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے اس ایک رات میں اتنوں کی مغفرت کرو۔ اب بندہ پھر بھی کوئی رہ گیا، پھر بھی کوئی رہ گیا، عید کا دن آ گیا، بھائی بھائی سے بھی مل جاتا ہے، معافی تلافی کرو جی، دل کی صفائی کرو، کپڑے صاف پہنے ہیں تو عید کا دن ہے، معافی تلافی کرتے ہیں۔ اب بندہ بیٹھا ہوا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ربا رمضان کے روزے بھی گزر گئے، لیلۃ القدر بھی گزر گئی، تیری مغفرت اور رحمت کا پیکج چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ بات سنی، دل میں خیال پیدا ہوا، مقابلے میں شیطان قوت اور طاقت والا ہے، رب رحمان ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ قوموا مغفور لکم، رشتوں کیا مانگتے ہیں؟ ربا یہ پورا مہینہ انہوں روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھتے رہے اور جتنی ہمت تھی کرتے رہے، آج آئے اجرت مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اجرت مانگتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی آئے مستری مزدور ہم ٹھیکہ طے کرتے ہیں، عام متوسط لوگ طے کرتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کام کرو، جو چاہو گے جو مانگو گے مل جائے گا۔ تو اللہ سے بڑا سخی کون ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں جو مانگو گے مل جائے گا۔ رب تعالیٰ کے دربار پہ بیٹھا ہوا ہے گناہگار، اللہ جس طرح حق تھا میں نے رمضان کو نہیں گزارا، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں انہیں کہہ دو اٹھنے سے پہلے پہلے تمہاری مغفرت کر دوں، اٹھنے سے پہلے پہلے مغفرت کر دوں گا۔ اور اللہ نے درمیان سے پیکج کیا دیا؟ آخری پیکج یہ دیا، فرمایا کہ فرشتوں ہٹ جاؤ، سارے اعمال کو لکھنے والے فرشتے ہیں،
فرشتوں ہٹ جاؤ، چھوڑ جاؤ، روزہ اور میرا بندہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ. روزہ میرے لیے اور اس کا اجر اور جزا بھی میں دوں. اب میرے دوستو یہ 12 مہینے اور یہ 12 مغفرت کے بہانے اللہ نے بہانے اس لیے کہا کہ حضور کی طرف سے نبی علیہ السلام نے یہ فضائل امت کو بتائے. اب بات ختم ہو گئی، اب عید آ گئی، مغفرت ہوگی، لیکن فرمائیے آپ سے میں خود ہی پوچھتا ہوں، اب اللہ نے شیطان کو جکڑا، میری اور آپ کی نیکیوں کو بڑھایا، افطاری کے لیے الگ اللہ نے دعا کی قبولیت کا وقت رکھا، چرند پرند کو ہمارے لیے الگ لگا دیا، ہر رات 10 لاکھ کی مغفرت ہوتی ہے، قرآن میرے لیے شفاعت کرے، روزہ میرے لیے شفاعت کرے، لیلۃ القدر میں میری مغفرت ہو، اور پھر آخری رات میں اللہ سب کی مغفرت کرنے کا وعدہ رکھتے ہیں، اور عید کی رات بھی مغفرت ہو جائے. پھر بھی اگر کوئی مغفرت نہ کروائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ بتائیں اس کا کیا فیصلہ ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے پھر ایسا شخص تباہ و برباد ہو یا نہ ہو؟ تو ایسے ہی ہے، ماں بچے کو مارتی ہے، ماں بچے کو ڈانٹتی ہے، بد دعائیں دیتی ہے، لیکن کوئی دوسرا دے تو یہ بھاگ کے اس کا گلا پکڑتی ہے. خبردار میرے بیٹے کو بد دعا دو. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص رؤوف رحیم، امت کے اوپر 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں. امت کے لیے طائف کی وادی میں پتھر مارنے والوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے ہدایت کی دعا کرتے ہیں. ربا یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے میرے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے. 5 گھنٹے کڑکتی دھوپ کے اندر اس امت کے لیے حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے پیکج دیا، فرمایا محبوب تو جس کی شفاعت کرے گا میں اس کی مغفرت کر دوں. اب نبی علیہ السلام کتنے زیادہ شفیق ہیں، کتنے زیادہ مہربان ہیں، جو طائف کے پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دیتے، جو امتی کو بد دعا نہیں دیتے، رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، آج وہ بد دعا دے رہے ہیں، آج وہ بد دعا دے رہے ہیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. آپ کو چوکیدار بنایا جائے کہ آپ کو اتنی سیلری اور تنخواہ ملے گی، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، گیٹ پہ آپ نے چوکیداری کرنی ہے، اور بتائیے آپ سو جائیں اور ڈاکو آ کے لوٹ جائے تو کیا خیال ہے آپ کو چھوڑا جائے گا؟ ہمیں اللہ رب العزت نے چوکیدار بنایا ہے قرآن کا، ہمیں اللہ نے چوکیدار بنایا ہے دین کا. آج امت سوئی ہوئی ہے، امت غفلت میں ہے، جس کا کام چوکیداری کرنا تھا وہ سو گیا ہے، اپنی ذمہ داری کو بھول گیا ہے. اتنے پیکیجز دینے کے بعد بھی فرمایا اگر کوئی پھر بھی بدبخت نہیں آتا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. حضور نے آمین کا ٹھپا اور مور لگا. حضور علیہ السلام نے کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن اتنی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب ایک بندہ پھر بھی نہیں چاہتا کہ اس کی مغفرت ہو، تو فرمایا پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضور علیہ السلام نے 4 چیزوں کا حکم دیا، رمضان میں کثرت سے کرو. 2 تو عام طور پہ ہوتی ہے، میں اپنے ساتھیوں کو بھی دعا پڑھاتا رہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور پھر دوسری 2 چیزیں جو ہے وہ جنت کی طلب، جہنم سے پناہ. جنت کی طلب، جہنم سے پناہ. جو شخص روزانہ 7 مرتبہ جنت مانگے گا اللہ ضرور عطا کرے گا. کام آسان ہے نا؟ آسان ہے مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے. بات آسان ہے، کام بہت مشکل ہے. یاد ہی نہیں رہتا بندے کو، ایسا دنیا میں پھنسا ہوتا ہے جنت مانگنے کی یاد ہی نہیں رہتی، جہنم سے پناہ مانگنے کی یاد ہی نہیں رہتی. اور جسے توفیق ہو جائے، سمجھ جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. فرمایا جو 25 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہ بستر پہ بھی موت آئی تو شہادت کی موت عطا کرے. اب جملہ تو کتنا آسان ہے، 1 منٹ میں یہ پیکج ہو جاتا ہے، وظیفہ ہو جاتا ہے، لیکن توفیق کسے ملے گی؟ رب تعالیٰ جس سے راضی ہو. توفیق کسے ملے گی؟ جنت مانگنے کی جس سے اللہ راضی ہو. توفیق کسے ملے گی؟ جس سے اللہ راضی ہوگا. ہم نے جنت کی طلب کرنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور نبی علیہ السلام کی بد دعا سے کوئی بچ نہیں سکتا. میں نے اتنی تمہید باندھی اور آخر میں کیا کہا؟ ماں بد دعا دینے نہیں دیتی، لیکن جب ماں بد دعا دیتی ہے پھر ہم نے دنیا کو دیکھا کہ وہ دنیا تباہ ہو جاتی ہے. اور ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے محبوب علیہ السلام جب بد دعا دیتے ہیں تو پھر اس کی تباہی میں ذرا برابر بھی شک
نہیں ہے۔ تو اتنی گزارش کروں گا کہ پہلا عشرہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ اللہ کی رحمت کی شاید ہمیں اتنی ضرورت نہ ہو، لیکن چونکہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں اس لیے ہم مغفرت کی بھی زیادہ طالب ہیں۔ انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے اپنے رب کو راضی کریں گے۔ رب تعالیٰ کو راضی کرنا بہت زیادہ آسان ہے، تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ ایک مکھی کے سر کے برابر آنکھ سے ندامت کا آنسو سارے گناہ کو معاف کروا دیتے ہیں۔ اور توبہ کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ یہ کان کھینچنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے، اچھے اور برے میں تمیز ہو جائے، اچھی جگہوں پہ اس کا وقت گزرنا شروع ہو جائے، یہ اس کی توبہ ہے۔ تسبیحات میں استغفار پڑھ رہا ہے، ساتھ میں روزے کے منافی جتنے کام ہے وہ بھی کر رہا ہے، نہیں یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے، جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو اچھائی اور برائی میں تمیز اور فرق آ گیا ہے، آپ سمجھ جائیں آپ کی توبہ قبول ہے۔ اور جب تک یہ فرق نہ آئے، اچھائی اور برائی میں تمیز نہ ہو، تو تب تک انشاءاللہ ہم روتے رہیں گے رب تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا